بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے نام سے کپڑے کا برینڈ لانچ کیا ہے. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہوئی. بہت سے لوگوں نے مولانا سے اختلاف کیا کہ وہ مذہبی شخصیت ہے اور ان کی جو شہرت ہے وہ مذہب کی وجہ سے ہے اور وہ مذہب کا نام استعمال کر رہے کاروبار کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس پر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں کچھ باتیں عرض کروں. پھر میں نے سوچا کہ انتظار کرنا چاہیے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اس بارے میں خود کیا ارشاد فرماتے ہیں. چنانچہ کل ان کی ویڈیو آ گئی. ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ جی میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کرنا ایک اچھی چیز ہے اور علماء کو بھی تجارت کرنی چاہیے. اور میں بھی اس بات کے ساتھ ایگری ہوں کہ تجارت کرنا کوئی ایسی چیز بری چیز نہیں، علماء کو بھی تجارت کرنا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بیان دیا کہ یہ جو برینڈ ہے، اس کی جو آمدنی ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، یعنی کوئی کاروبار میرا نہیں ہے یہ، اور ارادہ ان کے اپنے لیے نہیں بلکہ یہ جو ان کے مدارس ہے، انہوں نے بیان کیا کہ تقریباً 10 مدارس ہے، ادارے ہیں ان کے، تو ان کے لیے ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا اور لوگوں سے جا کر چندہ نہیں مانگنا پڑے گا. تو بظاہر یہ ایک بہت خوشنما بات لگتی ہے اور اچھی بات لگتی ہے. لیکن میں اس بارے میں چند باتیں ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دینی مدارس کا مزاج نہیں، اور اکابرین علماء دیوبند جو دیوبند کے اکابرین تھے ان کا یہ مزاج نہیں. میں اس حوالے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، پھر انہوں نے اس مدرسے کے لیے 8 اصول بنائے، اور وہ 8 اصول آج بھی دارالعلوم دیوبند میں موجود ہے. اور ان اصول میں سے ایک اصول انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اچھا وہ جو الفاظ ہے میں تھوڑی سی اس کی تشریح بھی کرنی پڑے گی. علماء تو سمجھ جائیں گے، طلباء، لیکن دیگر حضرات کے لیے وہ کیا فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہ اس مدرسے میں جب تک آمدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں، یعنی کوئی ایسی آمدنی نہیں جو یقینی ہو ہمیں کہ یہاں سے یہ آمدنی ہر مہینے ہمیں حاصل ہوگی، تب تک یہ مدرسہ انشاءاللہ بشرط توجہ اللہ اسی طرح چلے گا. یعنی یہ اسی طرح چلتا رہے گا، لوگ چندہ دیں گے، کبھی پیسے ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے، کبھی کم ہوں گے. آگے فرماتے ہیں اگر کوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہو گئی کہ ہمیں معلوم ہو جائے ہاں یہ ہمیں یقینی آمدنی حاصل ہو رہی ہے، پھر فرماتے ہیں جیسے مثال دے رہے حضرت، جیسے جاگیر یا کارخانہ، تجارت یا کسی امیر محکم القول کا وعدہ، اگر ایسی آمدنی ہو کہ مدرسے کی تجارت ہو، مدرسے کا کارخانہ ہو، اور یا مدرسے کی کوئی جاگیر ہو اور چندہ ختم ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت چندے کی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں پھر یوں نظر آتا ہے کہ 3 خرابیاں حضرت نے بیان کی ہے. پہلی خرابی کہ یہ خوف و رجا جو سرمایہ رجوع اللہ ہے ہاتھ سے جاتا رہے گا. یعنی ہم کبھی خوف میں ہوتے ہیں، کبھی امید میں ہوتے ہیں، کبھی ہمیں لگتا ہے چندہ آ جائے گا، کبھی لگتا ہے نہیں آئے گا، مدرسے میں کبھی کھانا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اور پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. ایسے مدرسے میں بھی خود جانتا ہوں، غریب مدرسے ہیں جہاں بچوں کے لیے کھانا نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ ختم کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. حضرت بھی فرما رہے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، رجوع اللہ. اگر آمدنی مدرسے کی یقینی ہو گئی تو یہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات حضرت فرما رہے ہیں امداد غیبی موقوف ہو جائے گی، جو اللہ غیب سے امداد کرتے ہیں مدارس کی، مدرسے کی، وہ ختم ہو جائے گی. اور تیسری بات حضرت یہ ارشاد فرماتے کارکنوں میں باہم نزاع پیدا ہو جائے گا، جو مدرسے کے افراد ہیں اس وجہ سے ان میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو جائے گا. یہ 3 بڑی خرابیاں حضرت نے ذکر کی ہے، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مدرسے کا نظام اسی طرح چلنا چاہیے کہ لوگ آئے تاکہ مسلمان اس میں چندہ دیں اور سب کا حصہ ہو اس کے اندر. ایک بات میں یہ بھی عرض کر دوں، مولانا تو خود بہت مشہور آدمی ہے، ان کا تو برینڈ ہے، اس طرح اور بھی بہت سے علماء ہیں جو مشہور ہے. اگر کل کو وہ بھی اپنے برانڈ نکال دے
اور آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کچھ سالوں بعد پاکستان کے اندر مدرسوں کے علماء کے 20, 25, 30 برینڈ ہو تو یہ تو ایک بڑی جناب کیا ہے کاروبار اور پھیل جائے گا اور مدرسے کاروبار سے منسلک تجارت سے ہو جائیں گے. اس میں نقصان کیا ہوگا کہ جو مالدار تاجر لوگ مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں تو وہ ثواب کی نیت سے احترام کے ساتھ دیتے ہیں, لیکن جب وہ تجارت اور بزنس کے ساتھ مدرسہ منسلک ہو جائے گا تو اس میں پھر سب سے بڑا یہ اختلاف پیدا ہو جائے گا. کاروباری آدمی بزنس اور تجارت میں نہ کسی مولوی کا احترام کرتا ہے نہ ثواب اس میں مقصود ہوتا ہے, وہ چندے میں ہی احترام ہوتا ہے مدرسے کا ثواب کی نیت سے. کل کلا کو اگر ان تاجروں کے ساتھ اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر تو مدرسے کا نقصان ہوگا. اس لیے میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ علماء تجارت اپنے لیے کرے, ہاں وہ پیسہ پھر مدرسے میں لگائے. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, حضرت نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی بھیک مانگتے ہیں اور یہ تصور لوگ رکھتے ہیں مولوی کے بارے میں. تو اس بارے میں عرض کر دوں, میں یہاں برطانیہ میں رہتا ہوں, آکسفورڈ میں رہتا ہوں, ہمارے یہاں مدرسہ ہے, مسجد ہے, الحمدللہ 200 طالب علم ہمارے یہاں پڑھتے ہیں, حفظ کا انتظام بھی ہے, درس نظامی بھی ہے. یہاں انگلینڈ میں مساجد ہے الحمدللہ اور سینکڑوں مساجد ہے, مدرسے ہیں, ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں, یہاں بھی چندے ہوتے ہیں. تو ایک عالم ہمارے یہاں تشریف لائے ہماری مسجد میں چندے کے لیے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ چندہ کرتے ہیں, یہ بڑا مشکل کام ہے, آپ کو شرم نہیں آتی, مطلب اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اعلان کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, انہوں نے کہا مولانا شرم کس بات کی, اللہ کے گھر کے لیے ہم چندہ مانگتے ہیں, جو طالب علم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں, ان کے لیے مانگتے ہیں, اس پر تو ہمیں فخر کرنا چاہیے. اس کے بعد سے مجھ پر اتنا اثر ہوا ان کی اس بات کا کہ ہماری مسجد میں اب جو بھی چندے کے لیے آتا ہے تو چندے کا اعلان میں خود ان کے لیے کرتا ہوں, اور اس لیے کرتا ہوں کہ کم از کم مجھے بھی کوئی ثواب حاصل ہو جائے. تو بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب بڑے ہیں اور وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کا تفرد ہے. جس طرح پہلے انہوں نے ایسی بہت سی باتیں کی جن میں بڑے بڑے علماء نے ان سے اختلاف کیا, لیکن وہ جو تفرد تھا ان کا وہ قولی تفرد تھا, اور اب یہ ان کا ایک فعلی تفرد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے سب کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.